أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے زکوٰۃ کے مصارف کو سنا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اور چونکہ تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا تو اللہ رب العزت آج بھی منافقوں کی خباثتوں کو بیان فرمائیں گے، اور ساتھ میں منافقین کی خباثتوں کے بعد ان کی جزا کو بھی، ان کے ٹھکانے کو بھی بیان فرمائیں گے، اور ایمان والوں کے اوصاف کو اور ان کے ٹھکانے کو بھی بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ان منافقوں کی یہ حالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی تکلیف بھی دیتے ہیں اور اسی طرح فعلی تکلیف بھی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، آ کر بے ادب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ مقام ادب تو یہ ہے کہ بندہ اپنے سے بڑے کے پاس جائے تو ادب اور طریقہ کار کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرے، محفل میں بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی مہذب ہے۔ تو وہ بدبخت آتے تھے تو آ کر یوں کہتے تھے یا محمد اخبرنی فلانا و فلانتا، اے محمد ہمیں فلان چیز کے بارے میں بتا یا فلانی چیز کے بارے میں بتا۔ حالانکہ صحابہ کرام جب اللہ کے پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرتے یا پوچھتے تو یوں کہا کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے القابات سے اللہ کے پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور یہ خبیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادب الفاظ استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک بندہ ابن سلیط اس کا نام تھا، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا محمد این ناقتی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی کہاں ہے؟ اب دیکھیں واعظ و نصیحت کی محفل چل رہی ہے اور آ کر بیچ میں اونٹنی کا ذکر کرنے لگ گیا۔ اللہ کا پیغمبر کیا اونٹنیوں کے لیے بھیجا گیا تھا یا وہ یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہاری اونٹنی کہاں پر ہے، یہ کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے؟ تو یہ بے تکا سا سوال کیا تاکہ مجمع کے لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ جو محفل اور برکت ہے وہ اٹھ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے تمہاری اونٹنی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور بڑبڑایا زبان سے اور غصے میں ہوا، واپس جا رہا تھا تو کہنے لگا یخبرنی بخبر السماء، ہمیں تو آسمان کی خبریں بتاتا ہے، آسمان پہ اللہ یہ کرتا ہے، فرشتے ایسے ہیں، اللہ کی صفات ایسی ہیں، اور میری اونٹنی کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب وہ بندہ چلا گیا آسمان سے، جبریل علیہ السلام اترے، حضور کو بتایا کہ یہ جس بندے نے سوال آپ سے کیا تھا اس کی اونٹنی فلاں جگہ پہ ہے، اس کا پٹا درخت کے ساتھ اٹک گیا ہے اور وہ نہ ٹوٹ رہا ہے نہ چھوٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا اور اس بندے کو بلایا، منافق کو، تو حضور کے پاس آیا، کہا کہ پہلے مجھے تمہاری اونٹنی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں درخت کے ساتھ تمہاری اونٹنی لٹکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور کو ایسے تکلیف دیا کرتے تھے، پھر بسا اوقات سے ایسے کرتے، حضور کے پاس بیٹھتے تو بے ادبانہ لفظ بولتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تو پیچھے بیٹھ کر اپنا گن گن کیا کرتے، یہ محفل باز ہوتے ہیں نا جی ایسے، اور بسا اوقات یوں ہوتا کہ اٹھ کر چلے جاتے اور آپس میں بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باتیں کرتے، قرآن کے خلاف باتیں کرتے، استہزاء کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر رات کے سفر میں جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ تھا محشی ابن حمیر، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، تو اس کے ساتھ 6 بندے اور بھی تھے جو اس کے دوست یار تھے۔ رات کا سفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور یہ 6 بندے الگ تھلگ جاتے تھے
اور یہ آپس میں گپیں مذاقیں مارتے جی، ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو کسی نے کہا یہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں تو خیال کرنا، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اس پیغمبر کے کان بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو پتہ چل جائے گا جی، اس کو کوئی نہ کوئی بتا دے گا۔ تو کہتے کان ہے تو کان ہے، مطلب یہ ہے وہ خود سچا بندہ ہے تو ہمیں بھی سچا سمجھتا ہے، تو ہماری ان باتوں کو پھر وہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل کہ میرے پاک پیغمبر اذن خیر لکم، اس کے کان تو بہتر کان ہے، وہ یؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور وہ یؤمن للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے تصدیق کرتا ہے، ایمان والوں کی بات کے اوپر یقین کرتا ہے، اور ورحمت، وہ پیغمبر کیا ہے جی؟ رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لاتے ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین کے لقب سے بھی نوازا ہے۔ وہ پیغمبر ایمان والوں کے لیے بھی اس زمانے میں رحمت للعالمین تھا، اور کافروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھا۔ یہ حضور کا لقب ہے۔ حضور اس وقت بھی کافروں کے ساتھ بھی مشفقانہ طرز پر پیش آیا کرتے تھے۔ اور والذین، وہ لوگ جو اذونا، جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جی۔ آگے آئے گا ان کا ذکر۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، اب جب وہ باتیں کرتے نا جی تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دیتا۔ جب بتاتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان سے پوچھتے تم نے یہ بات کی ہے جی، فلاں بندے نے تمہارے بارے میں بتایا جی، تم نے اللہ کے پیغمبر کے خلاف یہ باتیں کی ہیں، قرآن کے خلاف یہ باتیں کی ہیں۔ تو یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے، اللہ دی قسمیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ یہ قسمیں اٹھا کر کیا کرتے تھے؟ یہ بتانا مقصود ہوتا تھا لیرزوکم، تاکہ وہ راضی کر لیں گے تمہیں جی۔ ظاہر بات ہے بندہ مومن ہو، مخلص ہو تو اگلے بندے کی قسم کے اوپر اعتبار کر دیتے ہیں۔ تو واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق ان یرزوہ، اس بات کا زیادہ حقدار ہے، یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر جان چھڑا دیتے ہیں کہ صحابہ ہمیں کچھ نہ کہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا یہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ آگے اللہ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، یہ ان کی ذہنی کیفیت، نفاق تو ان میں تھا ہی تھا، کبھی کبھی اپنے نفاق کی اندر کی خباثت باہر کر لیتے تھے، صحابہ کے خلاف بولتے تھے، حضور کے خلاف بولتے نا تو پھر ڈر بھی جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے خلاف کوئی صورت اتار دے۔ یہ ان کی ذہنی کیفیت تھی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، وہ ڈرتے تھے استہزاء کرنے سے منافق، ان تنزل علیہم، یہ کہ کوئی اتاری جائے ان کے خلاف صورت تنبئہم، اور ان کو خبر دی جائے بما، اس چیز کی، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل، کہہ دے میرے پاک پیغمبر، استہزئوا، تم مذاق کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ اس چیز کو نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ہمارا نفاق، ہماری منافقت، ہماری خباثت سامنے نہ آئے تو اللہ سامنے لا کر چھوڑے گا۔ اور ولا ان سألتم، جب پکڑے جاتے نا جی صحابہ کے خلاف، حضور کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف باتیں کرتے نا تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہتے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے جی، ہم تو شغل میلے کی باتیں کر رہے تھے، وقت پاس کر رہے تھے، رات کا سفر تھا اور ہمارا سفر پاس نہیں ہو رہا تھا تو ہم ویسے مذاق کر، ہم تو کوئی دل سے تو تھوڑی بات کر رہے تھے جی۔ یہ ان کی خباثتیں تھیں۔ دیکھیں کیسے بدبخت ہیں، ان کو مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی ملا تھا؟ نہیں، جان بوجھ کر یہ ٹھٹے مذاق کیا کرتے تھے۔ قل، کہہ دے، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول ملا ہے مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہ بےہودہ بہانے بناؤ، قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان کے اظہار کا۔ یہ مطلب نہیں ہے بعد ایمان لانے کے جی، کچھ لوگ یہ معنی کرتے ہیں نا جی کہ مومن تھے اور منافق تھے، نہیں، جو منافق تھا وہ منافق شروع سے تھا، بعد میں بھی رہا جی۔ لیکن کیا ہوا جی، حضور کے پاس صرف کیا زبانی طور پر کلمہ پڑھا کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، لیکن وہ اندر سے کافر تھے، بعد میں بھی کافر رہے۔ فرمایا ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم چاہیں تو ایک گروہ کو معاف کر دیں اور ایک گروہ کو کیا کریں جی، عذاب دیں۔ جو منافق بعد میں مسلمان ہوئے اللہ نے ان کے گناہ پچھلے معاف کر دیے، جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے مقدر میں عذاب آ گیا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں، کافر مرد کافر عورتیں، ان کی خباثتوں کو اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یأمرون بالمنکر، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، خود بھی برے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی ساتھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، کہتے ہیں یار نماز میں کیا رکھا ہے، زکوٰۃ دینے میں تمہارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں، خود بھی نمازیں نہیں پڑھتے، دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ اور اس کے خلاف جب اسلام کے خلاف کہیں پہ خرچ کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہو، وہاں پر ایک دم میں امڑ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، نیکی کے کام مت کرو جی، نیکی کے کاموں میں کیا رکھا ہے۔ آگے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ خرچ مت کرو جی۔ دیکھیں نا جی، فضول اور بیہودہ کام، شراب جوئے کے اندر پیسے لگتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے نا مسجد کے اندر پیسہ لگاؤ تو ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی خصلت ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا ڈالا اور اللہ نے انہیں بلا ڈالا جی۔ حالانکہ اللہ کی صفت یہ نہیں ہے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا۔ قرآن سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا جی، یہ دن قیامت کے اللہ گن گن کر بتائے گا جی، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو پھر ایسی حالت میں چھوڑتا ہے جی۔ اللہ پھر انہیں ایمان کی نہ توفیق بخشتا ہے نہ ایمان کی روشنی ان کے دلوں کے اندر جلاتا ہے۔ فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق کیا ہیں جی؟ فاسق ہیں۔ چوتھے پارے میں آپ نے سنا ہے جی ہر کافر کا حال و احوال۔ یہودیوں کا طبقہ آپ نے سنا جہنم میں کون سا ہوگا، عیسائیوں کا آپ نے سنا ہے امت محمدیہ کے گنہگار کا طبقہ جہنم میں کون سا ہوگا، سب سے نچلا طبقہ منافق کا ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ منافق کا ہوگا۔ اور اس طبقے کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور پوری جہنم کے اندر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ بندہ نہ وہاں پر مرے گا نہ جی سکے گا۔ دیکھیں جی، عذاب جو دیا جائے گا جہنم کے اندر مارنے کے لیے نہیں دیا جائے گا جی، وہاں پر صرف اس کی سزائیں ہوں گی۔ جہنم کی وہ منافق کو سزائیں جو ملیں گی، اس کے اندر قرآن اور احادیث یہ بھی کہتا ہے کہ نہ وہاں پر اس کو راحت ملے گی نہ سکون ملے گا۔ کھانے کے لیے تھور کے زقوم کے درخت ملیں گے، وہ خاردار جھاڑیوں والے درخت ملیں گے جی، ایک کانٹا منہ میں ڈالیں گے تو ان کی باتیں باہر آ جائیں گی۔ پھر اسی طرح پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ ہوگی، غلاظت اور گندگی اور پیشاب ہوگا، ان کو دیا جائے گا۔ اور وہاں پر وہ پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے جی، اور آواز لگائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم کے دروغے، اے جہنم کے سرپرست، چیف مالک، جہنم کا جو دروغہ ہے نا جی، جہنم کے فرشتوں کے اوپر جو سربراہ ہے، چیف ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اور جنت کے فرشتوں کا جو چیف ہے نا جی، اس کا نام رضوان ہے۔ وہ اس کے سامنے التجائیں گے، التجا کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور وہاں پر کچھ بن نہیں پائے گا۔ کہیں گے اے جہنم کے دروغے، مالک اللہ سے دعا کر، اللہ سے مانگ، وہ ہمیں ذلیل کر کے ہمیں ختم کر دے۔ تو وہاں پر وہ فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی وہ پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھی، تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تو وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ مختصر سی زندگی ہے جی، اس زندگی میں بنانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے کم عمریں ہیں جی، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں جی، جوان ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ چلو بڑھاپے کو جائیں گے تو نئے اعمال کریں گے۔ یہ جو حضرات داڑھی نہیں رکھتے نا جی، ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ نہیں کہتا، ان سے جب کہا جاتا ہے نا جی، کہتے ہیں استاد جی بڑی لمبی زندگی پہ جی، بعد میں رکھ سکیں۔ اور بھائی کیا پتہ ہے جی، کس کو پتہ کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر باہر جائیں، یا یہ کہ جانا نصیب بھی نہ ہو اور اسرائیل آ پہنچے، اسرائیل آ پہنچے اور بندہ یہ حسرتیں لے کر آئے جی۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے جی، کوئی بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو اگر گھر واپس خیریت سے پہنچ جاتا ہے تو وہ بندہ دو شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، خیر و عافیت سے اپنی بیوی بچوں سے ملاقات ہوئی، اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات۔ زندگی کا کیا پتہ ہے جی، توبہ طائع بندہ ہو جاتا ہے نا جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ بے حد محبوب ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرے جی،
اگر دن کے اندر 70 مرتبہ بھی اس کی توبہ ٹوٹتی ہے نا جی، اور پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، نادم ہوتا ہے نا جی، تو یہ نادم ہونے والی صفت اللہ ہر بندے کو عطا کرے گی۔ توبہ کرو، پھر اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، لیکن یہ دل سے نکال دو کہ آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر یہ کام کریں گے جی، بوڑھے ہوں گے تو مسجد کی دیکھ بھال کریں گے جی، بوڑھے ہوں گے تو اچھے کام کریں گے جی، کیا پتہ ہے جی بڑھاپے تک اسرائیل چھوڑتا بھی ہے یہ نہیں چھوڑتا۔ تو منافق بندہ نہ خود اچھے کام کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے جی، برے کاموں کے اندر خود بھی پڑتا ہے اور ساتھ میں اپنے دوستوں یاروں کو بھی لگاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نہ خود مال خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتا ہے جی۔ تو فرمایا اس کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جہنم ہے، اور یہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقات منافق عورتوں سے، اور والکفار کافر مردوں سے کافر عورتوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا، وہاں پر رہیں گے ہمیشہ۔ وہاں پر بندہ، وہ منافق بندہ، کافر بندی اللہ کے سامنے التجائیں کریں گے، کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما۔ تو پھر فیصلہ نہیں ہوگا جی دیکھیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ موت ہے جی، نہ وہاں سے بندہ بھاگ سکتا ہے جی، باہر کوئی نکل ہی نہیں سکے گا، نکلنے کی کوشش کریں گے اوپر سے فرشتے ماریں گے، بندہ واپس اندر جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ حسبہم، یہ جہنم کی آگ انہیں کافی ہے۔ دیکھیں دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صرف 1% ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا ہے جی۔ دنیا کی آگ کے اندر اگر آپ پتھر ڈالو یا پیتل ڈالو، لوہا ڈالو، جو بھی ڈالو جی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سب سے پہلے دل پہ اثر کرے گی، دل جلائے گی۔ جس بندے کو دل کی تکلیف ہوتی ہے نا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ دلوں پہ اثر کرے گی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، وہاں پر جہنم بھی ہوگی اور اللہ کی ساتھ میں لعنت اور پھٹکار بھی ہوگی، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ کا عذاب بھی ہوگا۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، یہ منافق ان لوگوں کی طرح ہو گئے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، جو تم سے بھی زیادہ سخت تھے جی۔ منافق بندہ اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی بھی مخلوقیں آئی ہیں جی، جو کیا تھے جی؟ اشد منکم قوہ، تم سے زیادہ طاقتور تھے جی۔ آپ نے سنا ہے جی ایسی ایسی قومیں بھی تھیں جو شاخوں سے، تنوں سے درختوں کو پکڑتے تھے اور جڑوں سے بہ جاتے تھے، پتھر ہاتھ میں سے پکڑتے تھے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح بننے چاہتے ہو، وہ لوگ تو تم سے بھی زیادہ سخت تھے، لیکن میرا حکم جب آیا ٹک نہ سکے۔ قارون کے بارے میں آتا ہے، قارون کا نام منور تھا جی، قارون کا اپنا اصلی نام منور تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا جی، اور یہ اس نے کلمہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا زبانی طور پر، اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن اندر سے منافق تھا جی، خباثتیں تھیں، اس کی شرارتیں پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کی خزانے کے بارے میں آپ نے سنا ہے، ایک اچھی خاصی جماعت، مردوں کی اونٹوں کی جماعت اس کی چاہیا کرتی تھی، اور خزانے نہیں صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ خود سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ شرارتوں پہ آیا نا جی، وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹکر لی، اس لیے کہتے ہیں نا جی وقت کے اولیاء، اللہ کے ساتھ بھی ٹکر مت لو اور علماء کے ساتھ بھی ٹکر مت لو۔ کب کیا پتہ ہے جی کون سا مولوی، کون سا عالم، کون سا اللہ کا ولی حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے جی، تو بندے کا زندگی کا کایا پھر پلٹ جاتا ہے جی۔ ہوا یہ، اس نے ایک عورت کو تیار کیا جی، بڑی بدکار زناکار عورت تھی، اس کو پیسے دیے کہ تو اس طرح کرنا کہ موسیٰ کے مجمع میں جانا، جا کر یہ تہمت لگانا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں تقریر کر رہے تھے، اچانک ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھا نا جی، جلالی پیغمبر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ مجمع کے اندر طرح طرح کے بندے ہوتے ہیں جی، اب ہمارا درس ہے جی، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری بات بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے بھی مانتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو جن کے دلوں میں خیال آتا ہوگا کہ بھئی استاد جی یہ بات ویسی کی اور دلیل نہیں ہے، کچھ ایسے ہوں گے جو مخالف بیٹھے ہوں گے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی محفل بھی تھی، کچھ پکے مومن تھے، کچھ درمیانے قسم کے تھے جی، کچے ذہن کے تھے، اور کچھ مخالف بھی تھے۔
موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اعلان کر اس عورت کو کہ سچ سچ بتا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ہر بندے کو پتہ تھا موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرتا ہے جی ڈائریکٹ۔ تو کہنے لگی حضرت میرے پاس یہ ہزاروں اشرفیے ہیں، مجھے قارون نے دیے ہیں کہ آپ کو بدنام کیا جائے، آپ کے محفل آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کے اوپر الزام لگایا جائے۔ یہ وہ بدبخت تھا، حالانکہ چچا زاد بھائی تھا جی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ اتنی خباستیں تھیں، بڑا حسین و جمیل تھا، اللہ نے بے تحاشی اولاد بھی دی تھی، بے تحاشا خزانہ بھی دیا تھا، لیکن ٹھکانہ کیا ہوا جی؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر اللہ نے اسے زمین میں دسایا، اس کو بھی، اس کے ماننے والوں کو، اس کے خزانے کو، ان کی اولاد کو، سب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ زمین میں دسایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ ان کا تو حال تو میں نے یہ کیے، اکثر اموالاً، مال کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ طاقتور تھے، و اولاداً، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کا نفع اٹھایا ہو، تم بھی اٹھا رہے ہو۔ وہ تھے، وہ آئے، انہوں نے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ منافقت کی، نفع اٹھایا اور چلے گئے جی، اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا۔ تم بھی اٹھا رہے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا، جیسے وہ اٹھاتے رہے تم بھی نفع اٹھا رہے ہو، جیسے وہ بھی گپوں میں واہیات میں مشغول تھے تم بھی مشغول ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ دیکھیں کبھی کبھی منافق بھی اچھے کام کرتے تھے، جاتے جاتے کسی غریب کی مدد کر دیتے تھے، کسی غریب کا اگر گٹھڑی بھاری ہوتی تو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے، جاتے جاتے راستے میں اگر پتھر آیا تو پتھر کو سائڈ پہ کر دیتے تھے، کانٹوں کو سائڈ پہ کر دیتے تھے، یا کوئی غریب یتیم ہوتا اس کے سر کے ہاتھ پھیر دیتے یا پیسے دے دیتے جی۔ تو فرمایا یہ ان کا نفاق، ان کی منافقت پیغمبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ یہ کیا کر دیتی ہے جی؟ ان کی منافقت اولئک حبطت، ان کے اعمال ضائع کر دیتی ہے، فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کا، پہلی قوموں کا ذکر فرما کر منافقین کو بتایا کہ ان قوموں سے عبرت حاصل کرو جی۔ اللہ فرماتے ہیں الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھی، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، وقت کے پیغمبر کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سیلاب آیا، پوری دنیا کے اوپر سیلاب آیا، تقریباً 81 اور 82 بندہ بچہ اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ عاد، قوم عاد کی سے سبق حاصل کرو جی۔ قوم عاد کے اوپر اللہ نے ہوا بھیجی جی، 7 دن لگاتار ہوا آئی اور اتنے طاقتور تھے کہ پتھروں کو تراشتے تھے، درختوں کو تنوں سے پکڑ کر نکالتے تھے۔ اللہ نے یہ جیسے ہمارے یہاں ہوائیں چلتی ہیں نا جی، یہ شاپ اور غبارے اڑ جاتے ہیں جی، پتہ ہی نہیں چلتا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی باوجود طاقت ہونے کے اپنی ہوا کے ذریعے انہیں زمین سے اٹھایا اور ایک دوسرے کے سروں کے ساتھ سر لگے اور بھیجے زمین پہ گرے جی۔ یہ ان کی طاقت تھی، اللہ کے عذاب کے آگے کون ٹیک سکتا ہے جی۔ وہ سمود، قوم سمود سے عبرت حاصل کرو۔ قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کو تنگ کیا، نفاق ان کے اندر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا جی۔ ایسا زلزلہ تھا کہ کسی کے پاؤں نہ ٹک سکے جی۔ جب پاؤں ٹکنے پہ آئے تو اللہ نے چیخ بھیجی اور وہ چیخ آئی ان کے کلیجوں تک پہنچی، کلیجے پھٹ کے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے عبرت حاصل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر نمرود تھا جی، نمرود ابن کنعان تھا جی۔ اس نے بہت بڑی ایک بلڈنگ بنائی جی، اس بلڈنگ کے اندر کئی کمرے اس نے بنائے جی۔ شراب کا کمرہ علیحدہ تھا، جوئے کا کمرہ علیحدہ تھا، زنا کا کمرہ علیحدہ تھا، ہر قسم کے گناہ کا کمرہ علیحدہ تھا جی۔ ایک مرتبہ پوری قوم اس بلڈنگ کے اندر، اس محل کے اندر آئی، ہر بندہ اپنے اپنے گناہ میں مشغول تھا۔ اللہ کا عذاب آیا، وہ پوری کی پوری بلڈنگ اللہ نے زمین میں دھسا دی، اوپر سے مٹی کو برابر کر دیا۔ تو فرمایا اس قوم سے بھی عبرت حاصل کرو۔ وہ اصحاب مدین، یہاں سے اللہ رب العزت ایمان والے مردوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو بیان فرمائیں گے، ساتھ میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، بعض میں سے ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام نے دین سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دین سیکھا، پھر صحابہ کی بیویوں نے سیکھا، ایک دور چلتا رہا، پھر فقدان آیا، پھر دین حاصل کرنے کے لیے ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کئی مہینوں کی مسافت طے کی جاتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جایا جاتا تھا صرف ایک مسئلے کی خاطر۔ اور قربان جاؤں اپنے اکابرین کے اوپر، انہوں نے پھر بڑی بڑی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے جی، مختصر سے مختصر کتابیں بنا کر ہمارے سامنے رکھی ہے، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں رہا، اور پھر تو اور ہی آسانی ہو گئی ہے جی، اب ہر شہر کے اندر ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے جی، حتیٰ کہ عورتوں کی بھی مدارس ہیں، آپ ہی کے محلے کے اندر 3 مدرسے ہیں جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں بعض میں سے ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، جس طرح امر بالمعروف مردوں کے اوپر لازم ہے اس طرح عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے، نہی عن المنکر جس طرح مردوں کے اوپر لازم ہے عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت مومن مرد اور مومن عورتیں نماز قائم کرتی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مومن مرد اور مومن عورتیں زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ عن قریب اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمتوں والے۔ دیکھیں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مردوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ مرد کے پاس اگر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح عورت کے پاس اگر مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی ملکیت کے اندر اگر اتنا نصاب ہے، اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو وہ عورت خود صاحب نصاب بنتی ہے، تو اس کے اوپر بھی لازم ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اسے پاک کرے گی۔ پھر جو احکام عورت کے اوپر فرض ہیں، ان کاموں کے اندر، ان احکاموں کے اندر خاوند سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ احکام جو عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے، نفلی حج کرنا چاہتی ہے، نفلی عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو خاوند کی اجازت کو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ شادیوں کے اندر تحفے تحائف ملتے ہیں جی، جہیز کا سامان ملتا ہے، یہ خالصتاً عورت کی ملکیت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر ساس کا حق ہوتا ہے، نہ سسر کا حق ہوتا ہے، نہ دیورانی کا ہوتا ہے، نہ جیٹھانی کا ہوتا ہے، نہ خاوند کے بھائی کا ہوتا ہے، نہ دیر کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس عورت کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اس کا بھی اس کے اندر کوئی حق نہیں ہوتا جی، صرف اور صرف عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ یہ جہیز کے اندر جو سامان دیا جاتا ہے ہوتا ہے نا جی، آج کل مرد حضرات ان بیچاریوں سے بھی لے کر کھا جاتے ہیں اور ہضم کر دیتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے پھر ایسی نوبت آتی ہے، کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، پھر بندے کہہ دیتے ہیں اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ بیچاری ہوتی ہے پہلے سے پھنسی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں جی، اللہ بچائے جی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وعدہ کیا فرمایا؟ نمبر 1 جنات، ایمان والے مردوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کے ساتھ اللہ نے ایسے باغات کا وعدہ فرمایا ہے کہ تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیں باغات کا ذکر اللہ نے فرمایا نا جی، اور نہروں کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو قرآن اترا تو عرب کے اندر تھا، عرب کے اندر یہ باغات کی کمی تھی، حتیٰ کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر تو باغات تھے، پھر مکہ کے اندر پانی کی بھی قلت تھی، سائے کی بھی قلت تھی، تو ویسی بھی یہ بڑی نعمت ہے جی، پانی ویسی بھی بڑی نعمت ہے اور یہ ہوا بھی بڑی نعمت ہے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اس کے اندر رہیں گی ہمیشہ۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے نا، یا ما یشتہون، جنت کے اندر جو چاہیں گے نا جی وہ انہیں ملے گا جی، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی بندہ جس چیز کی چاہت پیدا کرے گا جی، دل میں خیال آئے گا، آرزو آئے گی،
درخت دیکھے گا جنت کے اندر، وہ پھلوں کا درخت ہوگا، وہ اوپر تک گیا ہوگا، ٹہنیوں کے ساتھ پھل لگے ہوں گے، دل کے اندر آرزو آئے گی، قریب آتا تو میں اس کو کھاتا، خود بخود ٹہنی جھکتی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے قطوفها دانیہ، آتے آتے بالکل قریب آ جائے گی، ایسے بندہ توڑے گا اور کھا لے گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ جو پھل کھایا ختم ہو جائے گا، قرآن یہ بھی کہتا ہے لا مقطوعہ، وہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے جی، جیسے توڑا اس کے بعد اسی کے ساتھ پھل لگا اور ویسے کا ویسا ہو گیا۔ یہ دنیا کا پھل، یہ دنیا کے باغات ختم ہوتے ہیں جی، کبھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے جی مٹھاس نہیں ہوتی، کبھی بندے کی پہنچ نہیں ہوتی، کبھی چڑیاں کھا کر چلی جاتی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وہاں پر جو چاہیں گے ان کو ملے گا جی، بہترین قسم کے لذیذدار ذائقے ہوں گے جی، بہترین قسم کی ان کو کھانے ہوں گے، بہترین قسم کی شربتیں ہوں گی، شراب ہوگی، اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، خالص شراب ہوگی جی۔ آج دنیا کی شراب پیو نا جی، بندہ پینے کے بعد اس کو نہیں پتہ یہ میری ماں یا میری گھر والی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی شراب ہوگی، وہ کیا ہوگی جی پاکیزہ شراب ہوگی، پینے کے بعد بندے کو اور مٹھاس آئے گی، اور حلاوت اور حشاشت اور بشاشت آئے گی، چہرے کے اوپر انوارات آئیں گے جی، اور چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا جی۔ اور بھی اللہ نے بڑی نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ نے وعدہ فرمایا وہاں پر تمہاری رہائش بھی بڑی پاکیزہ ہوگی۔ جنت کے اندر بھی بالا خانے ہوں گے، کمرے ہوں گے نہیں۔ دنیا کے اندر ہم مکان بناتے ہیں نا جی، کبھی ایک طرف سے چونا گر رہا ہے جی، کبھی دوسری طرف سے، کبھی بارشیں ہو گئی ہیں تو چھتوں کے اوپر سے وہ سیم آ گئی ہے جی، جہاں بند کر کے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے مکڑی آ جاتی ہے۔ ساون کا مہینہ ہوتا ہے تو مچھر شروع ہو جاتے ہیں جی، دوسرے مہینے آ جاتے ہیں تو سردی آ جاتی ہے، کہیں سے کیڑے آ رہے ہیں، کسی سے مکوڑے آ رہے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ رہائشیں ہوں گی، تر و تازہ گھر ہوں گے، فی جنات عدن، اور ہمیشہ والے باغات ہوں گے۔ دنیا کے باغات ہوتا ہے نا جی، گرمیوں میں کسی کوئی پھل دے رہا ہے جی گرمیوں میں، کوئی سردیوں میں دے رہا ہے، کوئی درمیان میں نہیں دے رہا، اینڈ آئی اولے برسے پھل ختم ہو گیا، گرمی ہوئی پھل ترک گیا، یا یہ ہو گیا خراب ہو گیا، کیڑے پڑ گئے۔ فرمایا نہیں وہ ہمیشہ والے باغات ہوں گے جی، ہمیشہ تر و تازہ، جب بندہ دیکھے نا جی جس وقت دیکھے گا تر و تازہ ہوں گے۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے، اللہ ایمان والوں سے کیا ہو جائے گا جی خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے جی، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس بندے کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اس بندے کو جنت ہی مل گئی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اکبر، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی۔ یہ والا لقب، یہ والی سند، یہ والا سرٹیفکیٹ اللہ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دنیا میں عطا فرمایا تھا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے۔ جب وہ اللہ سے راضی تھے اب کسی کو کیا تکلیف ہے جی؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جی، اللہ جس سے راضی ہو گیا نا جی تو یہ اس کو کامیابی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کی ترغیب اللہ دے رہے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر کفار کے ساتھ جہاد کر جی۔ 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کفار کے ساتھ جہاد کیا اعلانیہ طور پر تلوار کے ذریعے۔ اس کے اندر کچھ منافق تھے، اب منافقوں کے ساتھ جہاد کی باری تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بڑے دور دراز تک جاتے ہیں اور ان کو ہم قتل کرتے ہیں، یہ جو ہمارے درمیان میں منافق ہیں ان کو بھی تلوار سے قتل کریں جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں عمر، ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں جی، یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اندر ان کے نفاق اور کفر چھپا ہوا ہے، اگر ہم انہیں قتل کریں گے نا جی یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا جی، کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو پھر وہ حقیقت کو تو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، استاد جی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اندرا دا معاملہ اور کچھ ہوتا ہے جی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کریں گے جی۔ ہاں قرآن یہ کہتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا کرو جی، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کے ساتھ پیش آؤ، منافق بندے کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ، اگر نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے نا، یا یہ ہے کہ ڈھیلی بات کرو گے چلو ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، وہ کل آپ کی منافقت دوسرے کے سامنے کرے گا، یا یہ ہے کہ آپ کے خلاف آ کر پھر وہ بات کرے گا۔
آج اگر اس نے بات کی ہے تو سختی سے پیش آؤ تاکہ یہ کل دوبارہ منافقت نہ کر سکے۔ آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، کافروں کا ٹھکانہ، منافقوں کا ٹھکانہ یہ کیا ہے جی؟ جہنم ہے، اور وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے یہ جہنم، بہت بری جگہ ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر سنیں اور خاص دل لگی کے ساتھ سنیں۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا جی۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جب اعلان فرمایا کہ رومی فوج ہمارے اوپر حملہ کرنے لگی ہے، لہٰذا ہر قبیلہ، ہر خاندان، اطراف کے تمام قبائل تیار ہو ان کے ساتھ جہاد کرنے، اور یہ والا جو جہاد تھا فوج کے ساتھ جہاد تھا۔ تو آپ نے یہ بھی سنا تھا 6 قسم کے گروہ بنے تھے جی، کچھ مسلمانوں کے تھے، کچھ منافقین کے تھے۔ ایک گروہ منافقین کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چلا گیا جی، اور جاننے کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کی باتیں، مسلمانوں کے راز، مسلمان کس طرح حملہ کریں گے، کب حملہ کریں گے، یہ ہم ان عیسائیوں کو بتائیں گے۔ اب جو چلے گئے اور جو پیچھے بچ گئے، انہوں نے کہا یہ اس نے مکہ فتح کیا ہے، مدینہ میں آیا، اس نے اپنا ہولڈ بنایا ہے، اس نے پورے عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، مدینہ کا بھی مال کھایا ہے العیاذ باللہ، مکے کا بھی مال کھایا العیاذ باللہ، اور اب یہ چاہتا ہے روم کا بھی میں مال کھاؤں۔ یہ منافقین نے پیچھے بیٹھ کر باتیں کی۔ منافق بندہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا اب جب گیا ہے نا جی، پہلے تو عوام کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی نا جی، وہ دیہاتی لوگوں کے ساتھ، اب فوج کے ساتھ لڑائی ہے، اب بچ کر ہی نہیں آئے گا العیاذ باللہ۔ یہ والے پیچھے سے منصوبہ بناتے رہے، خوشیاں مناتے رہے، اب گئے واپس آئے گا ہی نہیں، یہ بھی نہیں رہے گا، اس کے ساتھی بھی نہیں رہیں گے، اور ہماری موج مستی ہوگی۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق گئے تھے تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے طور پر بتانا تھا جی، بتا دی۔ خیر وہاں پر اللہ کا پیغمبر گیا بغیر کسی صحابی کے شہید ہونے گئی۔ راستے میں 2 صحابہ کرام اپنی طبی حالت پہ وہ فوت ہوئے، لیکن جنگ کے درمیان میں کوئی صحابی شہید نہیں ہوا۔ جنگ جیتی، واپس آئے، مال غنیمت اچھا خاصا لیا۔ تو جو منافق تھے وہ تو جل بھون گئے جی، ہم نے کیا ارادے کیے تھے، ہم نے کیا کیا سوچا تھا کہ یہ شہید ہو جائے گا، اس کے ساتھی شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہماری حکمرانی آ جائے گی، یہ تو بچ گیا جی۔ پیچھے مدینے والوں کو پتہ چلا نا جی، انہوں نے کچھ بندوں کو تیار کیا، کچھ بندے تیار ہوئے، 11 قسم کے بندے تھے۔ ان کے اندر ایک بندہ تھا جلاس اس کا نام تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، لیکن یہ اس وقت منافقوں میں سے تھا۔ انہوں نے نقاب پہنے، ایک درے میں آ کر بیٹھ گئے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، پوچھ مانگ کی کہ حضور کس راستے سے آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ فلاں راستے سے آ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے پیچھے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے آگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ سنی جی، لوگوں کے پاؤں کی کھسکھساہٹ کو سنا، اور کہا یا رسول اللہ کچھ بندوں کی آواز آ رہی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کوئی بندہ ہم پر حملہ کرنے۔ جب دیکھا تو سامنے لوگ بھاگ رہے تھے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، نکیل حضرت حذیفہ بن یمان کو دی، ان کے پیچھے گئے اور کافی دور تک بھگایا کر واپس چلے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر نے حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حذیفہ بن یمان وہ تھا جسے اللہ کے پیغمبر نے اپنا رازدان بنایا تھا، یہ رازدان تھے اللہ کے پیغمبر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ۔ کہا کہ یہ فلاں 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 منافق تھے، نام لے لے کر بتایا، اور جب بتایا اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان کو بیماری لگے گی، ان کی پیٹوں کے اندر درد ہوگا، مروڑ پڑیں گے، اور ان کو ایک دانہ نکلے گا، اس دانے کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس کو راز رکھا اور کسی کو نہ بتایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو کہا کہ تم نے ہمارے پیچھے یہ بکواس کیے جی، تم نے کہا یہ پیغمبر ایسا ہے، یہ پیغمبر ایسا ہے، اس نے ایسا مال کھایا، اس نے ایسا مال کھایا۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ یحلفون باللہ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، ما قالوا، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ تحقیق قالوا انہوں نے کہا کلمۃ الکفر، کفر کی باتیں انہوں نے کی ہیں،
حضور کا مذاق کیا، حضور کے ساتھ استہزاء کیا، اور وکفروا انہوں نے کفر کیا بعد اسلام، بعد اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کے۔ جہاں پر یہ معنی نہیں ہے اسلام لانے کے بعد، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا بعد ایمان، یہ معنی نہیں ہے ان کے ایمان لانے کے بعد، نہیں، ان کے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد۔ دیکھیں نا کافر بندہ بھی کہہ دیتا ہے نا جی، جب پھنس جاتا ہے نا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس کو کیا مومن مسلمان سمجھ لیں گے؟ نہیں، کافر ہے جی، ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جا وہ منافق تھے تو حضور کا دور تھا، حضور کو تو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے جی، منافق ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ایمان اور اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد یہ انہوں نے پھر کفر کو اپنے اندر چھپا کر رکھا۔ وَحَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس چیز کا لیکن وہ پا نہ سکے۔ حضور کو قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا لیکن کر نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مگر اللہ نے انہیں غنی کیا اور اس کے رسول نے غنی کیا۔ مدینے کی حالت کیا تھی جی؟ کمزور تھے، یہودیوں کا ہولڈ تھا۔ اللہ کے پیغمبر جب مدینہ میں آئے نا جی تو مال غنیمت ہوتا رہا، جنگیں ہوتی رہیں، تو ان کو بھی دیا جاتا تھا، منافقوں کو بھی۔ فقیر غریب محتاج قسم کے تھے نا جی، جب اچھے خاصے پیٹ بھر گئے نا جی تو پھر کہتے کیا ہے جی، بندہ نمک حرام بھی ہوتا ہے جی، یہ نمک حرامی پہ آ گئے جی، یہ سمجھیں نمک حرامی پہ آ گئے۔ تو فرمایا فَإِن يَتُوبُوا، بس اگر وہ توبہ کریں نا جی تو یکو خیرن، تو بہتر ہے یہ ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ وہ دردناک عذاب کیا تھا جی؟ وہ جب بیمار ہوتے نا جی آخری عمروں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اندر مروڑ پڑنے لگے، اور ایسے مروڑ آتے تھے جس طرح گدھا وہ بلیدیاں مارتا ہے نا جی، اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرتا ہے زمین کے اوپر، تو ایسے کرتے تھے جی، اور پھر پیٹھ کے اوپر دانہ نکلتا تھا، وہ اس دانے کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ والآخرہ، یہ دنیا میں اللہ ان کو جزا اور سزا دی ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی دے گا۔ وما لہم فی الارض، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین کے اندر من ولی، جن کوئی حمایتی ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔ اب یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا نا جی، اللہ کے پیغمبر نے منافقین کے نام لے کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے، ایک بندہ ہے جی نیٹ کی دنیا کے اوپر، یوٹیوب کی دنیا کے اوپر آتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ خبیث یہاں سے صحابہ کرام کے اوپر طنز کرتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ سوال کرے نا جی صحابہ کی شان کے بارے میں، آپ اس کو صرف یہی جواب دیا کرو کہ وہ پیغمبر کا صحابی ہے، اور صحابی کی شان کو دنیا کے سارے ولی، دنیا کے سارے مولوی، مفتی، قاضی، ساری دنیا جمع ہو جائے، کسی صحابی کے پاؤں کی ساتھ لگی ہوئی ذرے خاک کے ساتھ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے وعدہ کیا نا جی میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ خبیث کیا کرتے ہیں تمہیں پتہ کہتے ہیں؟ ہاں میں بتاؤں گا تمہیں، وہ جو آخری عمر میں جن کے پیٹوں کے اندر درد ہوا اور پیٹھوں کے اوپر دانے نکلے، میں بتاتا ہوں وہ کون کون تھے جی۔ یہ اب بتاتا بھی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے نہ استاد کا پتہ ہے، نہ اپنے دادے پر دادے استاد کا پتہ ہے، اور الحمدللہ ہماری سند ہم سے لے کر اساتذہ سے لے کر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ہمارا مدرسہ، ہمارا دین ایسا ہے جو سند کے ساتھ ہے، بے تکا کام ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے جی۔ وہ کیا ہے جی، دو باتیں ادھر کی اٹھائیں، دو باتیں ادھر کی اٹھائیں۔ جو بندہ اپنی طرف سے دین حاصل کرنے لگ جائے نا جی، پھر وہ خشک بھی لے آتا ہے، پھر تری بھی لے آتا ہے، چٹپٹی باتیں بھی لے آتا ہے، ایک کو خشک کرتا ہے، دوسرے کو خوش کرتا ہے، تیسرے کو خوش کرتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی تو وہ یہاں سے کیا کرتا ہے جی، صحابہ کے اوپر طنز کرتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضور کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، نماز جنازہ پڑھتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، وقت کے امیر المؤمنین بنے جی۔ تو اس زمانے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، مشہور بندہ، مشہور مسلمان فوت ہوتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نماز جنازہ پڑھ لیتے۔ لیکن اگر غیر مشہور بندہ فوت ہو جاتا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے لوگوں کی طرف ایسے نظر ڈالتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان بیچ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا دیتے اس بندے کا، لیکن اگر نہ ہوتے تو تحقیق کرتے
حذیفہ بن یمان کہاں ہے؟ اگر یہاں پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تحقیق کر دیں۔ اگر یہاں پہ ہے تو نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں کے نام بتائے تھے نا جی، لیکن یہ خبیث کیا کرتا ہے جی؟ یہ باتیں اٹھا کر صحابہ کے اوپر فٹ کرتا ہے جی۔ صحابہ کے معاملے میں دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ جماعت تورات کے اندر بھی جن کے بارے میں آیا ہوا ہے جی، اور صحابہ کی وہاں پر بھی اوصاف بیان کی ہوئی، اور یہ خبیث کچھ باتیں یہاں کی اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی رافضیوں کی، کوئی شیعوں کی، کوئی قادیانیوں کی، کوئی یہودیوں کی، کوئی کس کی باتیں اٹھا کر صحابہ کے اوپر لپیٹتا ہے جی۔ اللہ اس بندے کو نیست و نبود فرمائی۔